اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر جو وضو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو وضو پر اللہ کا نام نہ لے، نام ذکر نہ کرے، اس کا وضو نہیں. یہ حدیث مختلف صحابہ سے مروی، جن میں ابو سعید خدری اور سعید بن زید، ابو ہریرہ، سیدہ عائشہ اور سہل بن سعد. اگرچہ ہر حدیث کی سند میں کچھ نہ کچھ کلام، لیکن یہ اسانید کا مجموعہ جو ہے اسے حسن لغیر ہی کے درجے تک پہنچا دیتا ہے. یہ خلاصہ بحث ہے کہ ان تمام اسانید کو جمع کیا جائے تو یہ حدیث حسن لغیر درجے تک پہنچ جاتی ہے. تو وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا. اگر بسم اللہ آپ کو یاد ہو، جان بوجھ کے چھوڑ دیں اور وضو کر لیں، وضو نہیں ہوگا. ہاں بھول جائیں تو بھول چوک معاف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بھول کو معاف کر دیا. اور اگر مجبوراً کوئی کام کرنا پڑے اللہ نے وہ معاف کر دیے، لیکن جان بوجھ کے چھوڑنے سے وضو جو ہے وہ نہیں ہو، درست نہیں ہو. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ایک عجیب استدلال کی. وضو سے قبل بسم اللہ کا باب تو قائم کیا ہے، مگر صحیح حدیث جو ان کی شرط پر ہو وہ موجود نہیں. امام بخاری نے کیا کیا، ایک حدیث ذکر کی جس میں جماع سے قبل بسم اللہ پڑھنے کا ذکر کہ نبی اسلام جماع سے قبل اپنی بیوی سے ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. یہ امام بخاری کا استدلال ہے وضو کے لیے. وجہ استدلال یہ ہے کہ جماع ایک بہیمی عمل جس میں انسان اپنی شہوت کی تسکین کرتا ہے، اپنی خواہش کی تسکین کرتا ہے، جبکہ وضو برائے نماز ایک روحانی عمل. جب نبی علیہ السلام ایک بہیمی عمل سے قبل بسم اللہ پڑھا کرتے تھے تو روحانی عمل سے قبل لا محالہ اور ضرور بسم اللہ پڑھنی چاہیے. یہ بخاری کا فہم اور ان کی فقہ، جب بہیمی عمل سے قبل بسم اللہ ہے تو روحانی عمل وضو، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس سے قبل بسم اللہ بھی انتہائی موقع ہوگی اور ضرور ہوگی.